الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جنت میں جانے اور دوزخ سے بچنے کے اسباب عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے مجھے جنت میں پہنچا دے اور دوزخ سے دور رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد کی روایت ہے لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور یقیناً یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان بنا دے اللہ ہی کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ جو شخص اسی راہ پر چلا جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ اس کے لیے اسی وجہ سے جنت کی راہ آسان کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اسی راہ پر چلے گا بہت سی راہ میرے بھائی راستے تو بہت ہیں ٹیڑھے میڑھے راستے راستہ یہ کی ہے اہدنا الصراط المستقیم جو سیدھا راہ ہے اسی راہ پر چلنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے میرے بھائی وضو کرے گا نا نماز کے اوقات میں 5 وقت کی نماز میں وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہم ہیں کہ نماز کے لیے کوتاہی کرتے ہیں جنت ہمیں نماز میں مل رہی ہے صرف وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے سے جنت کے دروازے ہمارے کھل گئے ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں گپوں میں بیٹھ جاتے ہیں باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اذان ہوتی ہے محلے کے اندر دیکھو گھروں میں دیکھو رشتہ دار آ گئے ان کی آؤ بھگت ان کی تیمارداری ان کی عزت افزائی اور نماز کا وقت جاتا رہتا ہے اور یہ لوگ گھروں سے تک نہیں نکلتے وضو کے بعد کی دعا پڑھنے سے کلمہ پڑھنے سے
جنت کے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ہے کوئی جنت کے دروازے کو کھلوا لینے والا؟ سب دروازوں کو بند کرنے والے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو نماز کی تلقین کرو، کسی کو نماز کے لیے بولو، نہیں حضرت پیشاب کی پاکی نہیں ہے، نہیں حضرت کپڑے گندے ہیں، نہیں حضرت پیٹ میں درد آ رہا ہے، نہیں حضرت تھک گئے ہو حضرت میں آج نہیں پڑھتا نماز میں۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی خود یہ جنت کے دروازوں کو بند کرنے والا بن گیا۔ تو پھر کیسے اس کی پریشانیاں دور ہوگی؟ کیسی روزی میں راحت ملے گی، روزی میں کشادگی ملے گی، کیسے صحت یابی آئے گی؟ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست غور کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائی۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من صلى 12 ركعة في يوم والليلة تعوعا بنا له بهن بيت في الجنة، جس شخص نے کسی دن اور رات میں 12 رکعت بطور نفل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، 12 رکعت یہ ہیں میرے بھائی میرے دوست، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 نماز فجر سے پہلے، 2 نماز فجر سے پہلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن خلق۔ میرے بھائی ابو داؤد سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تقوی جس کے اندر تقوی ہے یاد رکھو وہ جنت میں جانے والا ہوگا، جس کے اندر تقوی نہیں، تقوی کیا ہے؟ ایک رب العالمین کی فرما برداری کرنا، عبادت کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، شرک سے بچنا، بدعتوں سے بچنا، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔ جب اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو خاموش بیٹھ کر سننا۔ سلام پھرتے ہی مسجد سے باہر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ معلوم ہے کہ درس ہوگا، حدیث بیان کی جائے گی، یہ حدیث سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو چڑ پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، اور سب سے پہلے ان کا شیطان ان کو مسجد سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا نماز کی حالت میں بیٹھے رہنے کا ثواب ہے، اور جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور درس حدیث یا تفسیر قرآن سن لی تو اللہ اکبر کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، یعنی ایک حج کا ثواب ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، آپ نے تو حج کے ثواب کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، جیسے کہ سورج طلوع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد 2 کر کے رکعتیں پڑھ لی تو انشاءاللہ عمرے کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ مہربان ہے انسانوں پر، بندوں پر، مگر انسان ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے میرے بھائی۔ اسے نیکیوں کی ضرورت نہیں، حج کے ثواب کی ضرورت نہیں،
اسے عمرہ کے ثواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تو میں باہر چلا جاؤں گا، مسجد سے باہر چلا جاؤں تو میں سکون ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باہر تو بازار تو شیطان کی جگہ ہے، مسجد ہے اللہ کی جگہ ہے، فرشتے یہاں پر موجود ہیں، کیا اس سے بڑی کوئی اچھی جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچو تو پھر صحیح میرے بھائی میرے دوست، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست، لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو۔ رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم نماز ادا کرو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، آپ کا لیٹ ہوا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنت واشار مالک بالسبابۃ والوسطی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور وہ میں جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور مالک راوی حدیث نے اپنی درمیانی شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے دکھایا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کی۔ میرے بھائی میرے دوست، یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ دوست ہو یا رشتہ دار، اللہ اکبر۔ ان مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب کا انحصار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منحصر ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، دوزخ میں داخلہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدود يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14۔ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے آگے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جنت میں جانے اور دوزخ سے نجات پانے کے اسباب سے متعلق اب تک جو کچھ آپ کے سامنے احادیث بیان کی گئی ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بڑی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا، عبادت کی گواہی دینا
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تیسرا، ایسا سچا ایمان اور ایسے نیک اعمال جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور نواہی سے پرہیز کرتے ہوئے تقوی اور طاعت الہی کا حصول، آسودگی و خوشحالی اور تنگی ترشی ہر حال میں صدقہ خیرات کرنا اور لوگوں سے احسان کا سلوک کرتے رہنا۔ پانچویں بات، غصے کے وقت نفس قابو میں رکھنا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ چھٹی بات، تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔ ساتویں بات، اچھے کاموں میں جلدی کرنا اور بھلائیوں کی طرف لپکنا۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس سلسلے میں نفس سے مسلسل جہاد کرنا۔ ایمان، نویں بات، ایمان لانا، ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان مال جہاد کرنا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور سارا دین اللہ کے لیے خالص، سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ کی 10ویں بات، اللہ کی ذات الہی سے محبت اور اس کے عذاب سے خوف اور اس کی ذات عالی سے بخشش کی امید رکھنا، نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مومن بندوں سے محبت کرنا۔ 11ویں بات، تنگی ترشی آسودگی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ 12ویں بات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس کی نافرمانی سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ کی دکھ پہنچانے والی تقدیر مشیت الہی پر صبر کرنا۔ بھلے کاموں کا حکم دینا، 14ویں بات، بھلے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ 5ویں بات، 5 نمازوں کا ہمیشہ پابندی سے اہتمام کرنا، ان میں عاجزی کا اظہار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھ لی 3 چھوڑ لی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ نماز کو تو 5 وقت قائم کرنا چاہیے، قائم کرنا ہے، اور لغو اور بیہودہ کاموں سے بچنا اور ہر اس چیز سے دور رہنا جس میں کوئی خیر ہو نہ کسی فائدے کی توقع ہو۔ غیر محرم عورتوں سے نظر جھکائے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، امانتیں ادا کرنا، ایفاء عہد کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اولو الامر یعنی علماء حق اور حکمرانوں کی اطاعت کرنا، بشرطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ، ایسا برتاؤ کرنا جیسے برتاؤ کہ آپ دوسروں سے متوقع رہتے ہیں۔ احکام بجانا، نواہی سے اجتناب کرنا، واجبات ادا کرنا، حرام و ناجائز کاموں کو یہ قلم چھوڑ دینا ہے۔ مفید علم کی رغبت کرنا یعنی وہ شرعی علم جو کتاب و سنت کا علم ہے اس کے حصول کی جستجو، اس پر عمل کرنا۔ مکمل وضو کرنا اور اس کے بعد شہادتیں والا کلمہ پڑھنا، خالصتاً اللہ کی خوشنودی کی نیت سے مسجد تعمیر کرنا، فرض نمازوں کی محافظت کرنا، مشروع نوافل سے انہیں کامل تر بنانا، خواہ یہ نوافل فرائض سے پہلے ادا کیے جائیں یا بعد میں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم پہلو اختیار کرنا، نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے لیے تواضع اختیار کرنا، سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، سچی بات کہنا، سچی بات کہنا میرے بھائی، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کو ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، ہمسائے اور اپنے ماتحت غلام اور چوپاویوں سے احسان کرنا،
اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، یعنی اسی پر توکل کرنا، جتنی بھی تکلیفیں آئے، جتنی بھی مصیبتیں آئے، یعنی اسی پر توکل کرنا، اسی خاطر محبت کرنا، ڈرنا ہے تو اسی سے ڈرنا، اسی سے محبت رکھنا، اسی کی طرف رجوع ہونا، اس کے حکم پر صبر کے ساتھ چلنا، اور اس کی نعمتوں کا دل و زبان پر عمل سے شکر بجا لانا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنا، اسی سے دعا اور سوال کرنا، اسی کی طرف رغبت کرنا، اسی کے عذاب سے ڈرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس رشتہ دار سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے توڑے، یعنی جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اس کو دے جو تجھے محروم رکھے، اسے معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے، اور اسے اچھا سلوک کر جو تجھے برا سلوک کرے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ عمران آیت نمبر 130 پر 4۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جو آسودگی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمام امور میں عدل کرنا اور تمام مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا، حتیٰ کہ کفار اور ان جیسی دیگر لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا اور دوزخ سے نجات کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق دعا کرنا۔ وَقَالَ رَبُّكَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الغرض جنت میں داخل ہونے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ شرطیں پوری کرنا، رکاوٹوں کو ختم کرنا، واجبات ادا کرنا، حرام کاموں کو ترک کر دینا نہایت ضروری ہے، کہ لہٰذا ان اسباب پر عمل پیرا ہونے کے بعد ساتھ ساتھ کفر اور شرک، بدکاری، بدکرداری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جیسے کاموں سے دور بھاگنا چاہیے جو انسان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ محض اپنے عملوں کے ذریعے سے کوئی شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت ہی سے داخل ہوگا، اور اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں، مومنوں، پرہیزگاروں اور توبہ کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور اطاعت گزاروں کے قریب ہے۔ اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے، اے ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم کرنے والے، اے بزرگی اور عزت والے، ہم تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں دوزخ سے ہر اس قول و عمل اور اعتقاد سے جو دوزخ کے قریب لے جائے۔ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اور تیری ناراضگی اور عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ہم تیرے بلند رتبے کے واسطے سے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے میرے پروردگار، کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑی تکلیف دہ چیز ہے، بلا شبہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ اے زندہ اور ہر چیز کو قائم کرنے والے، اے بزرگی اور عزت و شرف والے، اے اللہ ہم تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کر، ہمارے تمام حالات کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے ہمیشہ
زندہ اور ہر چیز کو قائم کرنے والے، اے بزرگی اور عزت بخشنے والے، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔